نے مجھے اس قابل سمجھا۔ بسمillahirrahmanirrahim، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی ممبرس ہیں بالکل خیریت سے ہوں گے، اور بہت زیادہ شکریہ سر ذیشان کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور دوبارہ سے مجھے یہ پریزنٹیشن دینے کا موقع دیا۔ تو سر شاہ رخ نے آج بہت اچھا گائیڈ کیا۔ دیکھیں، میں صرف چھوٹی سی ایک بات یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اتنے اچھے لیڈر جیسا کہ سر شہزاد بٹو صاحب، دیکھیں ماشاءاللہ ان کو کس چیز کا، دیکھیں اگر وہ یہاں پہ 50,000 لوگوں کو سمجھاتے ہیں یا 1,00,000 لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو کیا ان سب کا بینیفٹ سر شہزاد کو ہو رہا ہے؟ مجھے بس اتنا پوچھنا ہے کہ کیا وہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے اتنا اسپیشل وہ ٹائم نکالتے ہیں اور آپ لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں؟ یقین کریں ہر ایک انسان اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو وہ اتنا اسپیشل ٹائم نکالتے ہیں، سر ذیشان ٹائم نکالتے ہیں جبکہ وہ خود بھی جاب کرتے ہیں، سر شاہ رخ اتنا اچھا گائیڈ کرتے ہیں، ہمارے اور لیڈرز اتنا اچھا گائیڈ کرتے ہیں، تو کیا وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ سر وہ سب آپ کے لیے کر رہے ہیں نا، آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ کس لیے کر رہے ہیں وہ آپ کو چیخ چیخ کے بتاتے ہیں۔ ہم لوگ اس میں ارننگ کر چکے ہیں، اس میں واقعی بہت اچھا بینیفٹ ہے، ہم کام اس میں کر رہے ہیں اور بہت سارے فائدہ اس میں سے لے چکے ہیں اور کما رہے ہیں۔ تو اتنا اسپیشل ٹائم نکال کے آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، آپ لوگوں کے لیے سارا دن میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، جیسے سر شہزاد بٹو صاحب دن میں 2 دفعہ ٹریننگ دیتے ہیں، سر ذیشان نے اسپیشل ٹائم نکالا روزانہ 9 بجے، انہوں نے اپنے لیڈرز کو، اپنے جتنے بھی جونیئر اور جتنے بھی لیڈرز ہیں سب اسپیشل انہوں نے ان سے ٹائم لے کر ان سب کو کہا کہ آپ وقت نکال کے ان کو ٹائم دیں۔ تو یہ سر اس کا مقصد، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد صرف یہی ہے کہ خدا را فور اسٹیج اتنا زبردست پلیٹ فارم ہے، اس میں سے پیسہ کمائیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ میں صرف ایک چھوٹی سی عورتوں کے لیے ایک بات کرنا چاہوں گی یہاں پہ۔ دیکھیں سر، اگر ایک عورت ایک گھر سنبھالتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ایک پورا اپنا خاندان سنبھالتی ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کے لیے باقی لوگوں کو فیس کرنا مشکل ہے۔ سر بالکل بھی مشکل نہیں ہے، جب وہ پوری اپنی فیملی کو سنبھالتی ہے، اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہے، اس کو سمجھتی ہے، تو سر اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ سب سے پہلے آپ کے اندر جو خوف، اپنا ڈر ہے، اس کو باہر نکالیں۔ کس چیز کا ڈر ہے ہمارے اندر؟ ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے، ہم پیسہ کما رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بنا رہے ہیں۔ ہم کس لیے اپنی زندگی کو بنا رہے ہیں؟ صرف اپنے بچوں کے لیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک باپ بھی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن باپ کی نسبت ایک ماں اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ برداشت کرتی ہے۔ تو اس کا دل کرتا ہے کہ میرے بچے جو بھی منہ سے نکالے میں ان کی اپنی ساری خواہشات پوری کروں۔ تو سر زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے۔ تو سر پیسے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ایک اچھا پلیٹ فارم۔ تو جو آپ کے پاس موجود ہے، اچھا پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے، وہ ہے فورس ایج، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فورس ایج کو چلانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ تھوڑی سی آپ کی محنت، تھوڑا سا آپ کا وقت۔ یقین کریں، بس اپنے یقین کو پختہ بنائیں، آپ اپنے ایمان کو پختہ کریں، آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات، آپ اپنے آپ کو خود مضبوط کریں، آپ اپنے آپ کو خود پازیٹیو کریں۔ جب آپ خود اچھا سوچیں گے، اچھا کریں گے، پازیٹیو رہیں گے، نیگیٹیوٹی اپنی زندگی سے نکالیں گے، تو خود بخود آپ کے ساتھ جتنے جڑنے والے لوگ ہیں، یقین کریں وہ خود بخود پازیٹیو ہو کر کام کریں گے۔ تو کون سا ایسا انسان ہے جس کی زندگی میں مشکلات نہیں آتی؟ مجھے یہ بتائیں۔ اس ٹائم امیر سے امیر بندے کے پاس چلے جائیں، امیر سے امیر بندے کے پاس، وہ بھی اس ٹائم پریشان ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس مشکلیں نہیں ہوگی؟ وہ ہم سے زیادہ مشکلات میں ہوگا، اس کو اور بہت ساری پریشانیاں ہوگی۔ لیکن سر میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت کے اندر تو اتنا جذبہ ہوتا ہے۔ سر میں تو یقین کریں کام کرتی ہوں، میرے اندر اتنا پیشن ہے، مجھے جب بھی سر شام تھوڑا سا بات کرتے ہیں، تھوڑی سی فون پہ 1 2 4 6 منٹ کی، تو میرا یقین کریں اسی ٹائم دل کرتا ہے، رات کے اگر 10 بھی بج رہے ہوتے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں سر ذیشان میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں اسی ٹائم نکل جاؤں اور اسی ٹائم لوگوں کو بتانا شروع کر دوں، اسی ٹائم لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کے پاس اتنی زبردست انکم اپرچونٹی ہے، اس کو کیوں نہیں اویل کرے۔ میں چھوٹی سی ایک بات بتاؤں گی۔ 2 دن پہلے سر ذیشان کا مجھے فون آیا، تو بڑی انجوائمنٹ کی بات ہے، میں وہاں پہ گئی تھی گیزر لینے کے لیے، تو سر ذیشان نے مجھے کال کی، تو مجھے کہا کہ آج آپ کی پریزنٹیشن ہے، تو میں نے کہا سر سوری آج تو بہت زیادہ ٹائم شارٹ ہے، تو میں کیسے دوں گی، میں تو باہر ہوں۔
تو انہوں نے بولا اچھا. تو میں نا وہاں پہ بات کر رہی تھی فون پہ ان کے ساتھ. میں نے کہا سر جی دیکھیں اتنا زبردست پلیٹ فارم جس سے ہم کروڑوں پیسہ کما سکتے ہیں. ابھی یہ میں بات کر ہی رہی تھی تو جو مجھے بندہ ڈیل کر رہا تھا نا گیزر کے لیے, وہ میری بات کو بڑا غور سے سن رہا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ مس میری بات سنیں, کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ کروڑوں پیسے کہہ رہی ہیں کہ کما رہے ہیں پاکستان میں رہ کے. میں نے کہا کیا سنتے ہیں کہ پاکستان میں رہ کے انسان پیسہ نہیں کما سکتا؟ بہت کچھ کر سکتا ہے, بس ہمیں ہماری جو نیت ہے وہ صاف ہونی چاہیے. اور بہت مزے کا کام ہے, میں آپ کو ضرور وہ خود سے مجھ سے پوچھنے لگ گیا نا کہ آپ مجھے بتائیں کہ مس کیسے آپ اس کو کر رہی ہیں اور کیا یہ کیا چیز ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کروڑوں پیسے کما سکتی ہوں. تو وہ بندہ میرے پاس چل کے آیا اور اس نے مجھے نا فون نمبر, اس نے کہا مجھے پلیز اپنا واٹس ایپ نمبر دے, میں آپ کو نا آپ سے بات کروں گا تو پلیز اس کے بارے میں مجھے بھی گائیڈ کریں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہو گیا, انشاءاللہ میں آپ کو نا ضرور گائیڈ کروں گی. میں گھر آئی, میں نے اس کا واٹس ایپ نمبر سیو کیا, اس کو میٹنگز وغیرہ کے لیے اس کو لنک دیے. تو الحمدللہ آج دوسرا دن ہے وہ بندہ میرے ساتھ جوائن ہو گیا. سر بات صرف اتنی ہے, ایک کوشش, زندگی میں رسک لینا سیکھیں, پلیز رسک لینا سیکھیں, زندگی کو جینا سیکھیں, اپنے گول سیٹ کریں. جب آپ کے زندگی کا جینے کا ایک مقصد ہوگا نا, آپ کے گول سیٹ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ساری مشکلات آہستہ آہستہ کلیئر ہونی ہو جائیں گی. اس کے بعد وہ میں بتا رہی تھی سویرا پہ میں اکثر جاتی ہوں سودا لینے کے لیے. تو لاسٹ ٹائم کیا ہوا کہ میں وہاں پہ گئی تو وہ 2 لڑکیوں کے میں نے جن کو اپنا فون نمبر دیا تھا نا, تو سر کیا ہوا کہ میں جیسے ہی انٹر ہوئی انہوں نے مجھے السلام علیکم کیا. تو کہتی ہیں میم شکر الحمدللہ اب دوبارہ آ گئی. تو میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ وہ میم آپ لاسٹ ٹائم نا دے کر گئی تھی ہمیں فون نمبر, تو ہم سے نا فون نمبر آپ کا مس ہو گیا. تو وہ آپ ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم آن لائن کے بارے میں بتا رہی تھی. میں نے کہا ہاں جی میں بتا رہی تھی. تو انہوں نے دوبارہ مجھ سے نمبر لیا. اچھا میں نے اس کو نا واٹس ایپ کے اوپر نا کچھ ڈیٹیلز بتائی. یقین کریں وہ بندی اسی ٹائم جو بندی کہہ رہی تھی میں آؤٹ آف کنٹری چلی جاؤں گی, پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے, میں نے صرف 1 دن 2 دن اس کو تھوڑا سا گائیڈ کیا, سمجھایا. ماشاءاللہ وہ بچی نے میرے ساتھ جوائننگ کی اور الحمدللہ وہ اتنا اچھا ورک کر رہی ہے. تو صرف یہی بات ہے, عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم عورتوں کے اندر کس چیز کا خوف ہے, ٹھیک ہے سٹارٹ میں سب بندے ڈرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. پلیز ان میوٹ کر دیں جس کا بھی اسپیکر. تو صرف بات اتنی ہے کہ آپ اپنے اندر کا ڈر نکالیں, خوف نکالیں. میں آج آپ لوگوں کو نا اپنی بیٹی سے ملواؤں گی اسپیشل, جو مجھے دیکھتی رہتی ہے کام کرتے ہوئے. تو میں چاہوں گی, میری بچی ہے 13 سال کی, تو میں چاہوں گی تھوڑا سا وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرے, آپ لوگوں کو بتائے کہ پیسے کی کیا ویلیو ہے. جی مس اریبہ ثاقب ذرا بتائیں گی آپ بیٹا؟ السلام علیکم, میرا نام اریبہ ہے اور میں مس فوزیہ کی بیٹی ہوں. تو آج میں پیسے کی اہمیت کے بارے میں تھوڑی بات کروں گی اور معاشرے میں عورت کی حیثیت کے بارے میں کچھ بتاؤں گی. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا, لیکن اصل ہمارے نا دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. پیسہ ہے تو آپ کے پاس سارے آپ کے رشتے دار ہوں گے, آپ کے مطلب سب آپ کو پسند کریں گے, لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی آپ کو پسند نہیں کرے گا. جیسے اگر ہم بڑی ذات کی مثال ہی لے لیں, وہ ڈرامہ تو کافی بندوں نے دیکھا ہوگا, اس میں بھی نا جب مطلب وہ غریب تھا تو کوئی اس کی عزت نہیں تھی, اس کے رشتے دار بھی اسے ہاتھ پسند نہیں کرتے تھے, لیکن جب وہ امیر ہو گیا نا تو سارے اسے پسند کرنے لگ گئے. اور اریبہ صاحب اس نے اتنی زیادہ اسٹرگل کی اور اپنے لیڈر کی اتنی زیادہ اس نے رسپیکٹ کی اور اس نے اتنی محنت کی, اور اس کا گول سیٹ تھا نا, اس کا مقصد تھا زندگی جینے کا. اس نے اپنی زندگی کو بڑا زبردست, اور یہ پری ذات کی مثال تو بہت زبردست آپ نے دی ہے بیٹا. ہاں جی, اور اس طرح ہی پھر وہ اس کی ساری رسپیکٹ کرنے لگے اور رشتے داروں کے سامنے بھی اس کی عزت ہو گئی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں نا عورت کی, تو معاشرے میں عورت کی حیثیت جو ہے نا وہ اتنی ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا, عورت کو صحیح معنوں میں نہیں ہے. تو جیسے کہ اگر اب ایک عورت ہے, اب آج کل حالات ایسے کہ عورت حالی مرد حضرات ہی نہیں مطلب خرچ اٹھا سکتے, تو اسی لیے عورت کو بھی گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے کمانے کے لیے. اور جب وہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے نا تو تب اس کو نا بہت سارے معاشرے کے درندوں سے مطلب فیس کرنا پڑتا ہے, اور اسے معاشرے کی ڈیفیکلٹی سے فیس کرنا پڑتا ہے نا. تو اسی لیے عورت گھر بیٹھے بھی اپنے ہسبینڈ کا بایاں بازو بن سکتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے فورتھ اسٹیج, تو آپ اس سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں. اور اگر اب ہم دیکھیں کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہے, ہر چیز ممکن ہے. اگر ہم ورڈ دیکھیں نا امپوسیبل, تو اس کے اندر بھی ہے آئی ایم پوسیبل, تو کچھ بھی امپوسیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں, ہم ایک لگژری لائف گزارے, تو اس کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. تو بس میں اتنا ہی بتانا چاہتی ہوں. اور اگر
دیکھیں کل کلا کو میری ماں میرے لیے بہت اسٹرگل کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر میں کل کلا کو ڈاکٹر بنتی ہوں، ان کا خواب ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وہ جو ہے نا پیسے وہ فورتھ اسٹیج سے ہی کماتی ہیں، اور کل کلا کو میں پڑھ لکھ کر فورتھ اسٹیج کی مدد سے ڈاکٹر بن گئی نا، تو کل کو جو میں غریبوں کے علاج کروں گی تو اس کا جو فائدہ ہے وہ فورتھ اسٹیج کو جائے گا، اور فورتھ اسٹیج سے فائدہ جنہوں نے میری ماما کو جوائن کرایا یعنی کہ سردی شان کو، ان کو جائے گا، تو اجر ان کو بھی ملے گا۔ تو فورتھ اسٹیج ایک تو دینی لحاظ سے بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے اجر کمانے کا، اور دنیاوی لحاظ سے بھی، تو فورتھ اسٹیج دینی لحاظ سے بھی ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے اور دنیاوی لحاظ سے۔ تو بس میرا کہنا یہی ہے کہ آپ پلیز اسے جوائن کریں، میں چھوٹی سی بچی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ اسے جوائن کریں، پلیز جوائن کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ جوائن تو کیا، اور بہت مزے کی بات کہ دیکھیں اس بچی کے اندر اتنا پیشن ہے، اس بچی کے اندر اتنا جذبہ کہ مما آپ فورسز سے اتنا اچھا ارن کر رہی ہیں۔ اکثر میں یقین کریں میں نے آپ کو اکثر بتایا ہے کہ جتنی بھی میں نے ابھی تک ورکنگ کی ہے نا، میں نے یہ ہنسی مذاق اور انجوائمنٹ میں کی ہے۔ اگر میں نے 2-2.5 ماہ ہوئے ہیں سر، تو میں نے اگر یہاں سے اگر 1 لاکھ کے پاس میں نے پیمنٹ یہاں سے وصول کی ہے، یہاں سے وڈرا کی ہے، تو وہ یقین کریں وہ 1 لاکھ روپیہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ میں نے صرف ایک ہنسی مذاق میں کام کیا ہے۔ اگر میں یہاں پہ فل اچھے فارم میں کام کروں تو میں اس میں سے بہت پیسہ کما سکتی ہوں، اور اتنا زبردست پلیٹ فارم۔ میری بچی کا بتانے کا مقصد یہ کہ ایک عورت کے لیے اگر ایک عورت باہر نہیں نکل سکتی نا، اس کے لیے مشکلات ہیں کہ جی میں باہر نہیں جا سکتی، میں جاب نہیں کر سکتی۔ آج کل نوکریوں والے جی اتنے پریشان ہیں، میں اکثر دیکھتی ہوں لوگوں کو سن رہی ہوتی ہوں کہ اتنی ماشاءاللہ ان کے پاس ڈگریاں، ان کو جاب نہیں مل رہی، وہ مطلب کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس اتنا زبردست انکم اپرچونٹی، تو پلیز خدا رہا اس کو اچھے طریقے سے اویل کریں، اس میں سے آپ بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں۔ اور آپ یہی ہے، آپ ہر انسان کے پاس اس ٹائم انٹرنیٹ اور موبائل یوز کرتے ہیں، اس کا اچھے طریقے سے یوز کریں، پازیٹیو یوز کریں۔ آپ سمجھتے ہیں عورت اکثر سمجھتی ہیں جی مجھے رانگ کال آئیں گی، ساری دنیا ہر عورت کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں، مجھے بھی رانگ کال آتی ہیں، سارا دن کالز آتی ہیں، کیا ہے ہمارے پاس بلاک لسٹ کی ایک آپشن ہے، ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں، اور اگر اچھے بندے ہیں ان کو یہاں پہ جوائننگ کروائیں، ان کو کہیں کہ ہم بھی پیسے کما رہے ہیں، آپ بھی پیسہ کمائیں۔ تو صرف یہی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہر انسان کے لیے مشکلیں ہیں، رسک لینا ہے آپ نے، اور خدا تعالیٰ بھی آپ کو انشاءاللہ اجر دے گا، آپ سب کے لیے بہتری ہوگی۔ میں سمجھتی ہوں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، باقی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر آپ سے بات ہوگی۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو سو مچ میم۔ اچھا سر دیکھیں ماشاءاللہ میں حیران ہوا ہوں مس کی جو ہے نا بیٹی پہ، کہ ماشاءاللہ وہ دیکھ لیں کہ مطلب وہ صرف سنتی ہیں۔ دیکھیں سر اسے کہتے ہیں فالو اپ۔ سر آپ سب نے وہ چیز میرے خیال میں نہیں محسوس کی جو میں نے محسوس کر لی ہے۔ سر اسے کہتے ہیں فالو اپ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارے لیڈرز بیٹھ کے وہ چیز فالو نہیں کر پاتے جو گھر میں بیٹھی بچی نے اپنی ماں کو دیکھ کے فالو کر لیا، ٹھیک ہے، کہ اس کی والدہ روزانہ کس طرح گائیڈ کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، کس طرح کام کر رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے اس کو کوئی الہام تو نہیں نہ ہوا، وہ تو بچی ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی الہام تو نہیں نہ ہوا بچی کو، لیکن وہ اپنی والدہ نے مائک نوٹ رکھے کر لیا۔ جی وہ دیکھیں بچی کو سر کوئی الہام تو نہیں نہ ہوا کہ وہ کس طرح بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ دیکھیں وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ سنتی ہے اپنی والدہ کو، لیکن سر اس نے اس قدر اچھے اور کانفیڈینس لیول سے اس نے بات کی اور بتایا کہ ایسے ہے، ایسے ہوتا ہے۔ دیکھیں اس نے کتنی اچھی اگزامپل بھی دی۔ تو سر یہ بڑی چیز ہے، یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہی چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سر بات بلا کیا ہے، آپ کو جو ہے نا فالو کرنا سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو وہ چیز سیکھنی پڑے گی، آپ کو وہ چیز سمجھنی پڑے گی جو کامیاب لوگوں کے پاس ہے۔ جب تک آپ اس چیز کو نہیں نہ سمجھیں گے تو سر آپ کا کامیابی کے راستے میں اسٹرگل کرنا فضول ہے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز ایک لوجک کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر تو آپ درخت کو کینچی سے کاٹنے کی کوشش کریں گے نا تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر درخت کو کینچی سے کاٹنے کی کوشش کریں بے وقوفی، سر صحیح چیز کے لیے صحیح اوزار کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اوزار سر اکٹھے کریں، ٹھیک ہے، وہ اوزار اکٹھے کریں۔ ان اوزاروں کے بغیر سر آپ بیکار ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جنگ میں اگر آپ جمپ کرنے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کوئی ایسا ہتھیار لے ایسی چیز لے کے چلے جو آپ کے ہتھیار کے کام کرے، سر ایسا نہیں۔ سر جنگ کے لیے یا بندوق کام آتی ہے، تلوار کام آتی ہے، ٹھیک ہے۔ کھانے کے لیے روٹی چاہیے، کھانے کے لیے اینٹیں نہیں چاہیے، کھانے کے لیے روٹی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سر نہانے کے لیے پانی چاہیے، آگ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ سر جو چیز جہاں استعمال ہونے والی نا سر اس کو وہی آپ بلا کیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے لیڈرز لوگ ایسے ہیں جو جاب کی اسٹریٹجی کو بزنس میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیز سے میں بڑا حیران ہوں سر، یہ چیز مجھے یقین جانے ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے بہت زیادہ، کہ لوگ جو ہیں یہاں پہ کچھ لیڈرز
وہ اس کی اسٹریٹجی، جاب کی اسٹریٹجی، اپنے دوستانہ ماحول کی اسٹریٹجی بزنس میں استعمال کرتے ہیں. سر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ طریقہ آپ کو رول دے گا، یہ طریقہ آپ کو رول دے گا. بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں، مجھے یاد ہے میں کئی لوگوں کو جب گائیڈ کرتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں لے سر یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے دینا، میں نے ابھی فون کرنا ہے تو 50 بندے ادھر سے آنے ہیں، 100 بندہ ادھر سے آنا ہے، راتوں رات کروڑ پتی. یہ کہ مسئلہ ہے سر ایسا کس کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ ہینڈ ریز کیجیے گا اپنا سر، سب کے ہینڈ ڈاؤن کیجیے گا. سر ذیشان ایک سیکنڈ کے لیے اپنا ہینڈ ریز کر کے سب لیڈرز بتائیں گے کہ یہ مسئلہ کس کس کے ساتھ ہے. کہ مطلب جب وہ نیا نیا بندہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو بعد میں اس کی وہاں نکل جاتی ہے. سر یہ کس کس کے ساتھ ہے؟ اس کی وجہ سر آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جاب کی سر سوری وہ اکثر کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، تو یہ ان کا وہ والا حساب ہے، یا گرج. بالکل یہ بھی بات ٹھیک ہے، بالکل 100% بات ٹھیک ہے، لیکن بات مسئلہ جو لوجک کی بات کر رہا ہوں کہ لوجک جو ہے اس میں وہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے اسٹریٹجی کی طرح زیادہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سر یہ بڑی غلط چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ کو کم از کم اس بزنس کو اچھے طریقے سے سیکھنا پڑے گا. اگر آپ اسے سیکھیں گے تو پھر ہی آپ اس میں کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی، وش یو آل دا بیسٹ. بہت اچھا لگا آج کا سیشن، بڑا مزیدار سیشن رہا. میں پوری امید کرتا ہوں کہ آج کو کئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی، سمجھ آئی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کیا بتائے گی آپ کو پتا ہے ہمیشہ کی طرح جو چیز میں آپ سے کرواتا ہوں سر آ جائے ذرا ان باکس میں. ٹھیک ہے، ان باکس میں دیتے ہیں، ان باکس میں چیک کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سیشن کیسا لگا. سر آ جائے ان باکس میں. ٹھیک ہے، چلے جی، ماشاءاللہ زبردست، بڑے بڑے اچھے کمنٹس آلریڈی آئے پڑے ہیں. میں نے تھینکس بھی کہا تھا لیکن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کون کون ابھی تک ایکٹیو ہے. سر ان باکس میں ذرا میسج کیجیے گا، بتائیے گا کہ آج کا سیشن کیسا رہا اور آپ کو مزہ آیا آج کے سیشن کا. اور سر یہ چیز یہیں پہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ چیز یہیں پہ نہیں ہوگی، یہ چیز سر آپ کے گروپس میں بھی ہوگی. جب آپ گروپ میں جاتے ہیں نا، گروپ میں جا کے سر ایک آگ لگا دیا کریں، وہاں پہ جا کے بتایا کریں سب کو، تو سے ان کو پتا چلے کہ ہم نے کیا چیز مس کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو واقعی انہوں نے میرے خیال میں آج انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں مس کر دی ہیں. نو تھینک یو ڈاؤٹ سو آج مچ. بہت اچھا سیشن کیا سر شاہ رخ نے اور مس فوزیہ ساکی نے. اینڈ کر دیا، یہ اینڈ لیول تھا. تو اس کے بعد آپ کے جو کمنٹ ہیں وہ ایسے آنے ہی چاہیے، اور جس گروپ سے آپ ہیں، جس گروپ میں جوائن ہے، اس میں بتائیں کہ آپ نے آج کیا، ان لوگوں نے آج کیا مس کر دیا ہے جو آپ لوگوں نے ٹریننگ میں آج سیکھا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی ٹریننگ تھی، بڑی زبردست تھی. تو آپ یہی جو کمنٹس ہیں یہ اپنے گروپ میں جا کے بتائیں کہ آپ نے سر شاہ رخ کی ٹریننگ سے کیا سیکھا اور مس فوزیہ کی ٹریننگ سے کیا سیکھا. تو یہی جو اچھے میسیجز ہیں وہ وہاں پہ بھی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ سے. وش یو بیسٹ آف لک. ٹریننگ کا اختتام ہوتا ہے، ٹائم کافی ہو گیا ہے، ٹریننگ ختم ہونے لگی ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.